بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خبریں ڈیجیٹل کے ایک اور اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ احمد عمران خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج کا پوڈ کاسٹ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اور آپ خبریں ڈیجیٹل کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارے تمام پوڈ کاسٹ اور خبریں آپ تک بغیر کسی تلاتم کے پہنچتی رہیں. ڈاکٹر سعید الہی پاکستان کی بلکہ لاہور کی سیاست کے اندر ایک ایسا نام ہے جو کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ رہے اور ان کے کلوزسٹ کانفیڈانٹس میں سے ایک ہیں. جب میں نے 2007 میں صحافت کا آغاز کیا تو جب ہم فیلڈ شروع کی تو ڈاکٹر صاحب ہی لاہور کا میڈیا مینیج کیا کرتے تھے میاں صاحب کے لیے, اور پریس کانفرنسز وغیرہ کی ساری ترتیب اور صحافیوں کی ساری مینجمنٹ ڈاکٹر صاحب کے ہی اختیار میں ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب آفٹر لانگ ٹائم آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ اتنے سارے سالوں نے آپ کی فریشنس کے اوپر, اپیرنس کے اوپر کوئی خاص تبدیلی یا تغیر نہیں لے کے آئی. آپ کی اس کا راز کیا ہے, خوبصورتی کا راز کیا ہے, فٹنس کا راز کیا ہے؟ آپ نے کہا کچھ خاص فرق نہیں لگتا, مطلب کچھ فرق تو ہے, تھوڑا سا ہے لیکن وہ زیادہ فرق نہیں آیا جس طرح عموماً آیا تھا. انسان اگر اپنی نیت صاف رکھے, دل کو صاف رکھے, لوگوں سے اچھی توقعات وابستہ رکھے اور خوش رہے تو میرا خیال ہے پھر انسان کی تبدیلی سلو ہو جاتی ہے. آپ لالچ نہ کریں, آرام سے سوئیں, جو چیزیں مل جائیں ان پہ قناعت کریں, تو یہ انسان کی صحت کا اور کامیابی کا راز بھی یہی ہے. یہ جو آپ نے باتیں کی اور یہ جو آپ نے گر بتائی, یہ تو سارے کے سارے پاکستان کی سیاست کے بالکل اینٹی قسم کی فیچرز ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی 15 سال میں شکلیں بدل گئیں اور ان کی جو مختلف کام تھے ان کے چہروں پہ عیاں ہو گئے, ایکسپوزڈ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کہاں غائب ہیں سر؟ اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ آپ پتہ ہے کہ ابھی پورے پاکستان میں جو سیاست ہے وہ بڑی سلو پیس پہ چل رہی ہے, اور جو الیکشنز ہوئے ہیں 2024 کے اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئی, کیونکہ جو جس حلقے سے میں نے اپلائی کیا تھا وہاں پہ اون چودھری صاحب کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا, اور وہ حلقے میں کیونکہ یہ 2 حلقے تھے, ایک علیم خان صاحب کا اور ایک اون صاحب کا, جس پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور وہاں مسلم لیگ کے لوگ کھڑے نہیں ہوئے. تو اس لیے ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ ایڈجسٹمنٹ میں اور ان چیزوں میں ہم لوگ اس میں الیکشن نہ لڑ سکے. لیکن کیونکہ میں روز اول سے آج تک PMLN کے ساتھ ہی ہوں تو اس لیے ہم ان کے لیے ایک چھوٹا موٹا کام کرتے رہتے ہیں. جو پرانا حلقہ تھا اس کے لوگوں کے صبح جو مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ میرے بعد وہاں پہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا PMLN کا ساتھی, اور ابھی اون صاحب ہیں, تو جو حلقے کے لوگ ہیں ان کو وہ بہت زیادہ میسر بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے پھر لوگوں کے کام جو ہوتے ہیں صبح سے دوپہر تک, چھوٹے موٹے ان کے تھانہ, کچہری, ہاسپٹل, کوئی ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, تو وہ 2-3 گھنٹے میں روزانہ اس میں صرف کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو جن سے ہماری وابستگی 15 سال سے ہے اور کچھ سے اس سے پہلے بھی ہے, تو وہ مشکل میں جب کال کریں تو کوئی شخص تو میسر ہونا چاہیے. تو اس لیے میں اس کو ایک فرض سمجھ کے صبح 2-3 گھنٹے اس کام میں صرف کرتا ہوں. ایکسیلنٹ. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یو آر ویری ویل کنیکٹڈ ود آپ کے اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ. ایوریج. اچھا, اون صاحب کے بارے میں PMLN کی سینئر لیڈرشپ اور PMLN بڑا کلیئرلی بہت غلط قسم کا ان کا وہ تھا, تجزیہ تھا یا ان کا فیڈ بیک تھا. اون صاحب کو خان صاحب کا سہولت کار اور سپلائر مطلب بیڈ پریس ان کے اوپر تھے. بٹ یہ کیا ہوا کہ پھر اون صاحب جب نون میں آئے تو لانڈری وہ نون کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی تو لانڈری ہو گئی, وہ صاف ہو گیا, وہ کلیئر ہو گیا. دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. پاکستان کی سیاست کا چلن آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ 2007 سے, تو ہم آپ سے کوئی 10-15 سال پہلے سے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ جو لانڈری ہے یا مختلف اتحاد ہیں, حریف ہیں, حلیف ہیں, یہ بدلتے رہتے ہیں, اور اس میں کوئی سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نظریات پہ یا کوئی جو مختلف سمجھے کہ اصولوں پر مبنی ہو. اب تو یہ ہے کہ سروائیول کا مسئلہ ہے کہ جس نے سروائیو کرنا ہے اور گیون راستے میں, گیون ایٹماسفیئر میں جو راستہ ملتا ہے اسی میں سے راستہ آپ نے بنانا ہے. تو اسی لیے جب آپ کو راستہ محدود ہو تو بہت زیادہ لوگ اس پہ انٹر نہیں ہو سکتے. وہی انٹر ہوتے ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں, پری کوالیفائی کرتے ہیں اس راستے پہ چلنے کے لیے اور کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. ہاں جی. اور دوسرا یہ کہ جو پرانے پولیٹیکل لیڈرز تھے یا ورکرز ہیں, وہ ان کے لیے وہ راستہ نیا ہوتا ہے تو ان کے لیے اڈاپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ اپنے راستے پہ چلتے رہتے ہیں, اور سیاست میں کہیں نہ کہیں سیاسی ورکرز, سیاسی لیڈرز
ان کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹمنٹس جگہ ملتی رہتی ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب بڑے وٹی فیلو ہیں. پرسنلی میں انہیں جانتا ہوں. واقعی وہ جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ بھی وہ ان کے سطح کے اوپر آ کے دلچسپ گفتگو کا تبادلہ کرتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، اور بڑا مطلب ایک محفل دار آدمی ہے. میاں صاحب کے ساتھ آپ اتنے عرصے سے ہیں، ان کے ڈیفینیٹلی آپ ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز سے بھی واقف ہوں گے. آپ کا جو بھی سیاسی نقطہ نظر ہے اور میاں صاحب کے لیے جو بھی لائلٹی ہے وہ ساری اپنی جگہ پہ. بٹ میاں صاحب کی ویکنیسز آپ نے کیا دیکھی جو اتنے سال آپ کو قربت میں رہ کے آپ کی آبزرویشن میں آئی ہوں گی؟ دیکھیں، انسان تو خوبیاں اور خرابیاں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک اس کو خرابی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں، جس کا اظہار وہ متعدد بار خود بھی کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں سے وہ شائنس ان کی جو ہے ملنے سے، ملاقات سے وہ فیل کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے. تو جب وہ لوگوں کو ملتے ہیں تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ رواج ہے کہ ہر آدمی ایک مطالبات کی فہرست ساتھ لیے پھر رہا ہوتا ہے اور وہ پیش کرتا ہے کہ میرا یہ کام کر دیں، میرے بیٹے کا یہ کر دیں، فلاں کا یہ کر دیں، فلاں کی ٹرانسفر کر دیں، پوسٹنگ کر دیں، نوکری دے دیں، یا جو بھی، گھر دے دیں، پلاٹ دے دیں، زمین دے دیں. تو نواز شریف صاحب کسی کو نہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی ذات کی ایک خوبی ہے جو خرابی بھی ہے. جب وہ نہ نہیں کر سکتے تو اس لیے مشکل ہوتی ہے. ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں کام کرنے بھی مشکل ہیں، اور نہ ہو تو پھر لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ان کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، پھر لوگوں سے ملتے کم ہیں کہ جب ایسا کام لوگ کہہ دیں گے جو کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور نہیں ہوگا تو ناراضگی ہوگی. تو یہ ایک مین وجہ مجھے نظر آتی ہے. اچھا، کیا وجہ 45 سال سے میاں صاحب سیاست میں ایکٹیو پالیٹکس کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم ہی رائج ہے، کسی نہ کسی حوالے سے اس کی برانڈنگ جیسی بھی ہو یا پیچھے بھلے عامر ہو یا نہ ہو، تو یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو بڑا ایک مونارکی والا ایک ایٹیچیوڈ ہے، ایک ذل الہیانہ کا نواز دو، جو آئے اس کو نواز دو. دیکھیں، نواز شریف جو ہے نا بالکل ایک سادہ اور ملنسار آدمی ہے، اور آپ کو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ان کا جو کلچر ہے، اس کے باوجود کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہیں، ان کے ادارے ہیں، کاروبار ہیں، لیکن کلچرلی وہ مڈل کلاس کے آدمی ہیں، اور ان کی خواہش، سوچ، جذبہ، ولولہ وہی ہے جو ہماری مڈل کلاس میں ہوتا ہے. یہی فرق ہے ان کا باقی سیاستدانوں سے کہ جو جاگیردارانہ وڈیرے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، وہ جب اس سٹیج پہ آتے ہیں تو ان کی عادتیں بدل جاتی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کی کوئی عادت نہیں بدلی. ڈے ون سے آج تک ان کا رویہ، ان کی گفتار، ان کی بات چیت، ان کی ملاقات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ان کے اندر تو کوئی ایسی شہنشاہانہ، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اس وقت سے وہ بلینئر ہیں. ان کے والد امیر آدمی تھے. تو اگر کسی آدمی کو یہ شوق ہے کہ وہ اچھی گاڑی رکھے، اچھی گھڑی پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھا گھر بنائے، اچھا فرنیچر لے، اچھی کراکری پسند آئے، تو وہ تو اس نے کسی سے چھینا نہیں ہے، وہ اس کے شوق ہے، اور اس کی جیب کے مطابق، اس کی انکم کے مطابق وہ اس پہ عمل درآمد کر سکتا ہے. تو ہمارے ہاں کیونکہ لوگ جو ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کسی آدمی کو یہ دیکھے بغیر، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر ہم کہتے ہیں جی ان کی سوچ شاہانہ ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو شاہانہ وسائل دیے ہیں تو سوچ شاہانہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی تمام لیڈرز میں وہ سادگی کا پیکر ہیں، اور کسی شخص سے جس کو بھی ملتے ہیں کبھی تکبر کا اظہار نہیں کرتے. ایک عام آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے آدمی تک بڑی محبت سے، خلوص سے ملتے ہیں. ٹھیک. اچھا، میاں صاحب کی آپ نے کہا کہ وہ انڈاؤٹڈلی ان کے فادر کی ایک اسٹرگل ہے. ان کے آباء و اجداد کشمیر سے امرتسر آئے، جاتی عمرہ میں آباد ہوئے، انہوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا. پھر 1940s میں انہوں نے ایک اس میں اسٹیل کے بزنس کے اندر آئے، اور پھر یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے وہی کام سیٹ اپ کیا. اور میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بتایا ہوا کہ بڑی ہارڈ مزدوری کی ان کے والد نے. تو انڈاؤٹڈلی میں نے پھر اے آئی سے بھی تھوڑا سا اس میں ہیلپ لی. تو میاں صاحب 70 یا 60 کی دہائی میں پاکستان کے 100-200 امیر لوگ، بڑے میاں صاحب امیر لوگوں میں نہیں تھے، بٹ دا ریئلٹی از کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے آج 7ویں امیر ترین آدمی ہیں. تو آپ نے وجہ کہا کہ وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے، لیکن کلچرلی یا اسٹیٹ آف مائنڈ ان کا مڈل کلاس والا ہے. بٹ ہاؤ کم اٹ بی پاسبل کہ ایک اتنا امیر بلینئر آدمی ہو اور وہ غریب کی
اس کے غریب کے تحفظ کی بات کرے, غریب کے درد کو سمجھ سکے. 30,000 25,000 50,000 60,000 کمانے والا آدمی جو 30-40,000 بل دے دیتا ہے, وہ اس کی تکلیف کو کیسے وہ محسوس کر سکتے ہیں اپنے دل پہ؟ دیکھیں یہ تو گاڈ گیون ہوتی ہیں. تمام بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, تمام بہن بھائی بھی ان میں فرق ہوتا ہے, مزاج میں, عادتوں میں, شکل میں, قد میں, لباس میں. تو نواز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈے ون سے, جب سے میں جانتا ہوں, وہ بڑے خدا ترس انسان تھے. چیریٹی وغیرہ کرتے ہیں. چیریٹی تو خیر آپ دیکھیں نا, اب ان کا جو شریف سٹی ہے وہ 3 مربع پہ پھیلا ہوا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ 75 ایکڑ وہ زمین انہوں نے اپنی زمین سے دی. اس کے بعد وہاں پہ ہسپتال بنایا, تعلیمی ادارے بنائے, آٹزم کا اسکول بنایا, اور وہ تمام جو اقدامات کرتے ہیں اس کے لیے وہ اپنی فیملی خود ہی اس کو ڈونیٹ کرتی ہے. اور کبھی آپ نے ان کا اشتہار نہیں دیکھا ہوگا, جس طرح بہت سے لوگ اشتہار دیتے ہیں, کمپینز چلاتے ہیں, جگہ جگہ لوگوں سے ڈونیشنز اکٹھی کرتے ہیں, لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ شریف سٹی کے لیے یا شریف میڈیکل سٹی کے لیے یا ایجوکیشن سٹی کے لیے کبھی میڈیا پہ انہوں نے کہا ہو, اس کا اظہار کیا ہو, یا اس کو اپنی بڑائی سمجھ کے بیان کیا ہو. وہ فیملی اپنے طریقے سے اپنے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ علاج کی سہولت میسر ہے, اور اس طرح بہت سی سہولتیں ہیں جو وہاں میسر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی روایت تھی والد صاحب کی, جس کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور اس طرح پھر آگے شریف سٹی کے اندر مریم صاحبہ بھی بہت انٹرسٹ لیتی ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پازیٹیو پوائنٹ ہے ان کی ذات کا, ان کی فیملی کا, کہ وہ چیریٹی کو مقدم جانتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب ذرا ان کی سیاست کے اوپر آپ کی رائے لے لیں. 2019 کے اندر انہوں نے بڑی پہلی دفعہ انہوں نے جرنیلوں کو للکارا, اور ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ میاں صاحب نے ایک انقلابی سٹانس لیا. مجھے کیوں نکالا اس کا ایک سافٹ سٹارٹ تھا, اور 2019 میں انہوں نے للکار دیا پراپرلی نام لے کے. لیکن پھر 2022 کے آتے آتے پھر 2024 تک, اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے چاروں خانے چت کر لیا, اور میاں صاحب کی اپنی پولیٹیکل جو وہ سوچ کا سسٹم ہے وہ بھی انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف چت ہونے والے آدمی نہیں ہیں. ان کی زندگی آپ دیکھ لیں, پچھلے 40 سال میں تمام بڑے بڑے جو لوگ تھے طاقتور, ان کے سامنے مزاحمت کا اگر اظہار کیا ہے تو نواز شریف نے کیا, اور اس کی بھاری قیمت بھی دی. کبھی جلا وطن ہو گئے, 8 سال باہر رہے, کبھی PIT کے حوالے ہو گئے, سپریم کورٹ سے فارغ ہو گئے, کبھی لغاری صاحب نے ان کو فارغ کرا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ ایک جمہوریت پسند, سول بیوروکریسی کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لیڈر ہیں. لیکن مشکلات آتی رہیں, نظام آتے رہے, اور مختلف ایسے لوگ بھی آتے رہے جو اب جیلوں میں. دیکھیں نا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس زمانے کے جو آرکیٹیکٹ تھے, ان میں جنرل فیض تھے اور لوگ تھے جنہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا, جمہوریت کے نام پر بہت سے مظالم کیے, زیادتیاں کیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو 70 سال کی عمر میں انہوں نے برداشت کیا, اور اس کے باوجود میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بیماری کے باوجود, ظلم کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں انہیں موقع ملتا ہے, آپ ان کی کبھی تقریر سن لیں, بات سن لیں. اب تو ان کا ہم جلوہ دیکھنے کے لیے تڑپ گئے ہیں, میاں صاحب نظر ہی نہیں آتے. دیکھیں اس وقت کیونکہ ماں سوائے لندن کے بازاروں میں یا ریسٹورینٹس کے علاوہ, تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب جب پاکستان واپس آئے تو جو کچھ ہوا آپ کے سامنے, جس طرح انہیں علیحدہ کیا گیا سیاست سے. لیکن کس نے کیا, کیسے کیا؟ ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا ریاست نے. دیکھیں جو ان کی وہ تھی, جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو بایو میٹرکس ایئرپورٹ کے اوپر ہی ہو گئی. اس کے باوجود بھی دیکھیں ان کی ضرورت تھی تو بلایا گیا نا ان کو. جب ان کی ضرورت تھی تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے 2 بڑی پارٹیز تھی نا, PMLN اور پیپلز پارٹی. اس کے بغیر تو دیکھیں پچھلے 25-30 سال میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ویل یعنی میوزیکل چیئر ہے, اس میں 2 پارٹیز ورسز 1 پارٹی. تو یہ تو کھیل کا حصہ رہا ہے. میاں صاحب کو کس نے پولیٹیکلی پیرالائز کیا؟ دیکھیں آپ نے دیکھا اس وقت جو فوجی حکمران تھے, جس میں جنرل فیض تھے,
جنرل ثاقب نثار صاحب نہیں ہم تو اب 2022 کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد تو یہ ہوا کہ میرا خیال میں کہ 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب اگر خود کسی عہدے پہ آتے تو مریم صاحبہ نہ آ سکتی. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ مریم صاحبہ اب تجربہ کار ہو چکی ہیں, انہیں موقع ملنا چاہیے. اور ایک والد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی اولاد جو ہے ان کا نام روشن کرے, ان کے میسج کو آگے بڑھائے, ان کی فلاسفی کو چلائے. اور آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ ابھی جو حکمرانی ہو رہی ہے اس میں میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا ہے انہوں نے. بہت سے میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں خلاف بھی حق میں بھی, لیکن آپ غیر جانبدار طور پر خود جا کر ایس صحافی کے تمام پروگرام دیکھ لیں. میں ابھی 3 دن پہلے مظفر گڑھ گیا تھا سیلاب کی کچھ امدادی کارروائیوں کے لیے, صاف پانی کی فراہمی کے لیے. تو آپ یقین کریں کہ جب ہم سیلاب زدہ علاقے سے نکل کے مظفر گڑھ داخل ہوئے تو یوں لگا کہ اتنا صاف ستھرا شہر ہے اور پورے شہر میں صاف ستھرا پنجاب, اور اس طرح کے بے تحاشا پروگرام چل رہے ہیں. آپ یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں تو مظفر گڑھ ہو کے آؤں سیلاب سے 2 دن بعد. یعنی وہ تمام اقدامات جو نواز شریف صاحب کا خواب تھے پنجاب کے حوالے سے ان پہ مریم صاحبہ عمل درآمد کر رہی ہیں, اور اس میں کسی قسم کی سفارش, سیاست یا رشوت اس کی وہ یعنی سمجھے کہ اس کا خاتمہ کر رہی ہیں. تو نواز شریف صاحب نے موقع دیا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی جانشین تربیت بھی حاصل کرے اور اپنے جو مختلف ان کی ایبلٹیز ہیں وہ شو کر سکیں. اچھا, جہاں تک پولیٹیکل پروسیس کی بات ہے, آئی بلیو آپ یو آر ایکولی کوالیفائڈ. آپ کے پاس وہ بیسک وہ جو سیاسی صلاحیتیں ہیں وہ جو ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس بھی ہیں, اور بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں. لیکن میاں صاحب کی صاحبزادی یا میاں صاحب کی بلڈ لائن سے کیوں ان کی پارٹی کو لیڈرشپ ملے گی؟ واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں یہ جمہوری اس کے اندر ڈیموکریسی یا دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں نا ہم نے جمہوریت کی تعریف ایک خود گھڑ لی ہے. اب دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا, باپ کا بیٹا صدر بن گیا, باپ بنا بیٹا بن گیا. عمران خان صاحب کی ہمشیرہ آ گئی ہیں. نہیں وہ تو ابھی بھی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتی ہیں پالیٹکس, لیکن ابھی بھی پالیسی ٹو کرنا, ان کا موقف بیان کرنا, فیصلے کرنا وہی کرتی ہیں نا. ڈسوسیٹ جو مرضی کر لیں. یہ جو پاکستان ہے یا ساؤتھ ایشیا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, اس میں یہ جو ایک سسٹم ہے, کلچر ہے ہمارا, ہم اس کلچر سے باہر نہیں نکل سکتے. ایون ویسٹ کے اندر بھی ایک کلچر ہے, ہر جگہ ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ تو ایک وجہ ہوگی نا. دوسری وجہ ہے کہ جو بھی ان کے صاحبزادے یا صاحبزادی ہیں وہ الیکشن لڑ کے ہی آتے ہیں. تیسرا ایک اور کام ہوا ہے جو عام لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ جب بھی پارٹی کے خلاف سازش ہوتی ہے تو پارٹی کے اہم افراد ہی لوٹے بن کے فارغ ہو جاتے ہیں. کیا ہوا آپ کے سامنے 99 میں کیا ہوا, پھر اس کے بعد 2017 میں کیا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈرز جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ کسی وقت بھی دغا دے سکتے ہیں, ٹرن کوٹ ہو سکتے ہیں, تو وہ پھر اپنی فیملی کے اوپر آتے ہیں کہ یہ تو کم از کم ہم سے دھوکہ نہیں کریں گے. جس کی مثال شہباز شریف صاحب ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بارہا متعدد بار کوشش کی گئی کہ وہ بھائی سے بغاوت کریں اور حکمران بن جائیں, لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا, اور بالآخر اپنے بھائی کی مرضی سے ان کے اشارے سے ہی پرائم منسٹر بنے. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح. اچھا, مریم بی بی کی آپ نے بات کی کہی, مریم بی بی کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, پھر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی آئی اور اس کے اندر 10 ارب سے زیادہ کی بے ضابطگیوں کا بھی انکشاف کیا گیا. ون تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو آسک یو پرٹیننٹلی, مریم بی بی پنجاب کے اندر جو 12 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا صوبہ ہے, ہر شعبے, ہر دفتر, ہر ادارے یا ہر سہولت سے متعلق مریم بی بی کی پکچرز بہت زیادہ پبلش ہوتی ہیں. کچھ سائیکیٹرسٹ اس کو سویئر نارسزم کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. پولیٹیکل لوگ تو خیر اس پہ ان کو گریل کریں گے ہی کریں گے, بٹ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں نے ان کے بھی بڑے ہائی کنسرن سنے کہ یہ دس از سم تھنگ ان کو کنسرن کرنا چاہیے. یہ کیا بیوروکریسی کر رہی ہے, مریم صاحبہ کی خواہش پہ ہو رہا ہے, عظمیٰ صاحبہ کر رہی ہیں, ہو از دا برین بیہائنڈ آل دوز پبلیکیشنز آف ہر اون فیس؟ دیکھیں آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا تو یہ کہ جو کارکردگی ہے پنجاب میں اس میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ ہائر لیول پہ کوئی یعنی تمام سسٹم کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور اس میں کوئی سفارش بھی نہ چلے. تبادلے, تعیناتیاں, جو کہانیاں بزدار صاحب کے زمانے کی تھیں وہ اب سننے میں نہیں آ رہی. تو ایک تو ثبوت یہ ہوا کہ ہائر لیول پہ فیصلے میرٹ پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مجھے کل کسی بندے نے بتایا کہ چیف سیکرٹری پنجاب
ان کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے, چیلیاں والی سے ان کا تعلق ہے. ان کو میں جانتا نہیں ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ جب تجاوزات کی مہم شروع ہوئی تو سب سے پہلے منڈی بہاؤدین میں, چیلیاں والی میں انہوں نے اپنا گھر گرایا اور اپنی ہمشیرہ کا گھر گرایا. اس کے بعد باقی شہر میں آپریشن ہوا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپر لیول پہ میرٹ کو اپ ہولڈ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے کی تصاویر کی. دیکھیں سیاست اور تصویر یہ لازم و ملزوم ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ میڈیا کے آدمی ہیں کہ آڈیو ویژول امپیکٹ جو ہے آڈیو میں اور ویژول میں, اور آڈیو ویژول میں کیا فرق ہے. یعنی کسی آدمی کو یہ اگر زبانی 1 گھنٹہ تقریر کریں اور ایک تصویر دکھا دیں تو تصویر کا امپیکٹ زیادہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جہاں جہاں جایا جائے وہاں پہ یہ بتایا جائے کہ مریم صاحبہ یہ کام کر رہی ہیں. اب آپ کا دوسرا سوال جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اوور ڈوئنگ ہو رہی ہے. اوور ڈوئنگ یہ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ نہیں کہا جا رہا وہاں بھی ہو رہا ہے. اچھا وہ کیوں ہو رہا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ ڈائریکشنز دے دی گئی پالیسی کے مطابق کہ تصویر لگنی ہے فلاں فلاں چیزوں پہ, اب جو آپ کو جانتے ہیں کہ بیوروکریسی ہو یا سرکاری ملازم ہو وہ تو بیچارے نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. کسی نے دل کیا کہ بڑا ڈسگریسفلی آج کا نمبر بنانے, یہ بریانی یا کھانا مریم صاحبہ نے بھجوایا ہے, ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مریم صاحبہ نے ابھی جو ان کے حوالے سے عظما بخاری صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ اس پہ ہم نوٹس لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ غیر ضروری طور پر تصویر چسپاں کی جا رہی ہے, اسے کنٹرول کیا جانا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ تصویر کے بجائے جو ساتھ لوگو ہے وہ لگا دی جائے زیادہ بہتر ہے, اور تصاویر جہاں ضرورت ہے وہاں لگا بھی دیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے نا یہ پچھلے چند سالوں میں دنوں کے حساب سے بدلا ہے, بہت ریپڈ تبدیلی ریپڈ ہوئی ہے. آج سے کچھ سال پہلے کہتے تھے جی جنریشن گیپ 10 سال کے بعد آتا ہے, اب تو آپ دیکھیں کہ دنوں میں آ رہا ہے ایسے ہی. اور آپ کی جو نئی نسل ہے یا بلکہ پرانی نسل بھی جن کے پاس یہ ہتھیار آ گیا ہے, اس پہ اتنی آپشنز ہیں, اتنی ایپس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو اس ہتھیار کے خود وکٹم بھی ہیں, وکٹم ہی سوڈ ہے نا, کہتے ہیں 2 دھاری تلوار ہے. جیسے اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج سے 20 سال پہلے یہاں پہ جو اخبار تھا اس کا ڈنکا بجتا تھا, پھر چینل تھا وہ بہت لاکھوں لوگ دیکھتے تھے, اور آج صرف ڈیجیٹل آپ کو مجھے دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا تھا, آپ دیکھیں نا اتنے بڑے چینل بن گئے 70 80 100, دیکھنے والے لاکھوں میں آ گئے, کروڑوں سے. اور اخباریں پڑھنے والے میں نام نہیں لیتا, بڑے بڑے اخبار جو لاکھوں میں چھپتے تھے وہ چند ہزاروں میں آ گئے. سرکولیشن بالکل ختم ہو گئی, اشتہارات اب وہ اس پہ آ گیا نا, ڈیجیٹلی ہو گیا. ہاں جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل کی امپورٹنس سمجھتے ہوئے تمام پارٹیز, اور اس میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ اس میں انیشیٹو پی ٹی آئی نے لیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں پی ٹی آئی باقی پارٹیز سے 20 سال آگے ہے. تو یہ ڈیجیٹل کے اندر وہ 1 مائل ایکسٹرا ان کی پالیسی شروع سے, وڈ یو لائک ٹو اپریشیٹ دیم؟ نہیں, میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب 96-7 میں بھی جب جرنلسٹ آتے تھے نا ان کے دفتر میں یا کہیں تو وہ ہمیشہ پوچھتے تھے اچھا آپ جرنلسٹ ہیں ادھر آ جائیں. تو وہ 15 بندوں میں جرنلسٹ کو بٹھا کے چائے بھی پلاتے تھے, گپ بھی لگاتے تھے. ویسے میں کافی دفعہ گیا ہوں, انہوں نے چائے, یقین کریں ایک دفعہ ضیاء شاہد اور میں, ہم ضیاء شاہد مرحوم ہمارے استاد اور خبریں کے بانی, تو وہ خان صاحب ناشتہ کر رہے تھے, پھر میں نے وہ ان کے اٹینڈنٹ کو کہا کہ وہ ان کی عادت ہے. دیکھیں وہ عمران خان صاحب کی عادت ہے کہ کوئی بیٹھا ہو تو اکیلے کھاتے رہتے ہیں, کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. مجھے بھی متعدد بار ان کے گھر کے قریب رہتا تھا میں, تو وہاں پہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے, کسی کو پوچھتے نہیں تھے کہ کوئی آیا چلا گیا, کھانا کھا کے فارغ ہوئے, وہ ان کی اپنی عادت تھی ایک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اس میں ڈیجیٹل میڈیا کو متعارف کرنا, اب اس کے اندر صرف پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ متعارف تو ہو گیا اور اس کی بہت بڑی جو پاور بیس ہے اور فنڈنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اس وقت جتنا میڈیا ہے پی ٹی آئی کا اس کو فنڈنگ ساری باہر سے ہو رہی ہے, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنا وتیرہ بدلا ہے, اینٹی اسٹیٹ, اینٹی آرمی, اینٹی ایجنسیز, اینٹی گورنمنٹ پروپیگنڈے کی جو بھرمار ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اب وہ جو ہے نا شتر بے مہار ہو چکا ہے, لیکن اس کی امپورٹنس اپنی جگہ قائم ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا بہت ضروری ہے, اس پہ اس لیے اوور ایکسپوجر ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اوور ایکسپوجر کو بھی آپ چینلائز کر سکتے ہیں. اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو چینلائز کر کے کریں, اس کا امپیکٹ اتنا ہی ہوگا
جتنا اب ہو رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میڈیا پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، حکومت کے خلاف تو ہونا ایک اور بات ہے، لیکن اسی آڑ میں آپ اپنے اداروں کو نشانہ بنائیں، اپنی ایجنسیز کو نشانہ بنائیں، اپنی فوجی قیادت کو نشانہ بنائیں، تو وہ ایک ظلم ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ کام تو میاں صاحب نے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی نام لے کے کیا، مریم بی بی کرتی تھی. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کا کیا ہوا پھر. تو وہ اس وقت وہ قومی مفاد کے نہیں، جب وہ کرتی تھی تو جیل گئے نا، اندر رہے 2 سال، کیس بھگتے، سارا کچھ بھگتا. تو جو لائن کراس کرنی ہے آپ نے، ریڈ لائن، اس کی آپ نے قیمت دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جیل کا آپ نے ذکر کیا، عمران خان بھی پچھلے 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہے. عمران خان اور میاں صاحب کی جیل میں بڑا فرق ہے. وہ قید تنہائی میں ہیں، سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، پھر ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. مطلب ریاست کا ایک اسرٹیو کنٹرول ہے، آئرن ہینڈڈ کنٹرول ہے. تو یہ خان کی جو جیل ہے، اس پبلکلی گراس روٹ لیول کے اوپر خان کی پاپولیرٹی بہت اوپر چلی گئی ہے. مطلب اگر آپ میسز کے اندر دیکھیں تو میاں صاحب کا سیاسی قد چھوٹا ہوا ہے اور عمران خان کا سیاسی قد بہت بڑا ہو گیا. اچھا، اس میں نا جو آپ نے بات کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا تو اظہار ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. کیونکہ جس طرح 2009 سے ایک سازش کی گئی، جنرل پاشا سے شروع ہوئی اور پھر جنرل فیض تک ختم ہوئی آگے، جس میں بہت سے کردار آئے، ظہیر الاسلام عباسی صاحب آئے، رحیل شریف صاحب آئے، فلاں صاحب آئے. 14 سال کی ایفرٹ میں بلینز آف روپیز پروپیگنڈا اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ لگا کر پی ایم ایل این کو چور بنانے کی کوشش کی گئی. ان کے لیڈروں کو بے ایمان ثابت کیا گیا. عدالتوں سے تو نہ ہو سکا لیکن پبلکلی کر دیا. اب بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس جیل میں ہیں، میرے خیال میں آپ نے جا کے موقع پہ دیکھا نہیں، میں تو اس کا گواہ ہوں کہ جب 99 میں نواز شریف صاحب اٹک کے قلعے میں بند تھے تو ایک 8x8 کے 200 سال کے پرانے کمرے میں بند تھے، جس کے اندر اوپن تھا، گھاس تھی اور الی لگی ہوئی تھی، یہ فنگس، اور اوپن دروازہ تھا، اور اس میں پانی بھی آتا تھا اور وہاں پہ سانپ بھی پھرتے تھے. اس کے بعد ابھی جب دوبارہ یہ 2017-18 میں گرفتار ہوئے تھے، وہاں بھی میں گیا تھا، وہاں پہ بھی وہ قید تنہائی میں تھے، اور جس جگہ پہ عمران خان صاحب ہے اس کے قریبی بیرک میں وہ تھے، اور ان کی بیرک کا حال بھی وہی تھا جو عمران خان صاحب کی بیرک ہے، اور ان کو بھی کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. جیل مینول کے مطابق 15 دن کے بعد ایک لسٹ ہوتی تھی جس پہ ان کی ملاقات ہوتی تھی. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے تھے جی ہم اے سی اتار لیں گے، فلاں اتار لیں گے. ہاں جی، اے سی تو وہاں تھے ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیل جو ہوتی ہے، جب جیل میں ہوتے ہیں تو کوئی جیل تقریباً ایک ایسی ہوتی ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیل میں بات چیت کر کے اپنے لیے مراد حاصل کر لیتے ہیں. تو میں نام نہیں لیتا، لیکن بہت سے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جب جیل جاتے ہیں تو کچھ مراد لے کر، کچھ بات چیت کر کے زرداری صاحب کمفرٹ لیول اپنا ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن وہ بھی شروع میں تکلیف گزارتے ہیں 2-3 سال، پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ جو جیل ہے نا اس کا اثر اور اس کا جو صحیح امپیکٹ ہے وہ 2 سال کے بعد انسان پہ شروع ہوتا ہے. 2 سال کے بعد انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیل میں زندگی کیا ہے اور میں کیا ہوں. تو اس کی مختلف تغیر اور تبدیلیاں، سوچ اور دماغ، اس کی مینٹلٹی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. تو لیکن یہ بات میں آپ بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تقریباً وہی رویہ اختیار رکھا گیا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا، وہ جو کیا کہتے ہیں جو اس کے اندر سختی ہے، وہ رپورٹ کچھ اور ہو رہی ہے. میاں صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، بٹ فیڈرک نیشے بریوری کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان میں سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ ہے بریوری، اور پرٹیکولرلی لیڈر کے اندر اگر ایک لیڈر بہادر ہے تو وہ عوام کو اپنی طرف ڈائیورٹ کر لے گا، یا کشش اس کے لیے عوام کے دل میں ہوگی. تو عمران خان صاحب نے جس طرح ثابت قدمی سے جیل کاٹی ہے، طبیعت بھی ان کی خراب نہیں ہوئی، ہاسپٹل بھی نہیں گئے، پھر انہیں متعدد بار آفرز کی گئیں باہر جانے کے لیے کچھ سالوں کے لیے، اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں، بٹ انہوں نے یہ آفرز قبول نہیں کی. تو انہوں نے جو بہادری اور ریزیلینس دکھائی ہے، یہ ان کی فیوچر کی پالیٹکس کو کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے. اگر آپ مقابلہ کریں گے تو 1999 میں بھی یہی ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو 4 جرنیلوں نے جا کے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ دینے کو کہا، نہیں دیا انہوں نے، ان کو گیراج میں بند کر دیا گیا، پھر جیل میں بھیج دیا گیا.
اس کے بعد وہی یہ جو واقعہ ہوا تھا 17 والا، اس میں بھی ان کو کہا گیا کہ آپ حکومت چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے بھائی کو حکومت دے دیں. مشرف صاحب نے بھی کہا، میاں صاحب نے کہا میں جی ٹی روڈ سے جاؤں گا، اور وہی بعد میں جنرل باجوہ نے اور فیض صاحب نے یہی کہا، وہ نہیں مانے. اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو آپ ہیرو ورشپ ہے نا، یہ پے نہیں کرتی. جو آپ نے کہا جی نتشے نے یہ کہا ہے، تو اس کے مقابلے میں 20 اور پولیٹیکل میکیویلی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ بچیں گے تو جنگ کریں گے، اگر آپ مارے جائیں گے. تو اس طرح چائنیز جو بڑے بڑے فائٹرز تھے یا فلاسفرز تھے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب آپ جنگ میں آ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر آپ نے ہٹ بیک کرنا ہے. آپ بچیں گے تو لڑیں گے. بلکہ کنفیوشس کی یہ تحریروں کے اندر یہی ہوا. اس لیے صرف ایک پولیٹیکل فلاسفر کی بات کے اوپر ہم یعنی عمل درآمد نہیں کر سکتے. بہت سے موجود ہیں، تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق ان کا وتیرہ اختیار کر سکتے ہیں، ان کی فلاسفی کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اچھا بہت ڈیجیٹل میڈیا آیا، جیسے آپ نے کہا ایڈیٹوریل کنٹرول اس کے اوپر بڑا مشکل ہے، تو وہ ہر کوئی اپنے جو اس کے دل میں آتا ہے یا جو موڈ ہوتا ہے جس ٹرانس میں ہوتا ہے وہ اپنا ویلاگ ریکارڈ کرتا ہے، چڑھا دیتا ہے کلاؤڈ کے اوپر. تو آج کل خدا نخواستہ عمران خان کی صحت کو لاحق خطرات پہ بھی بات ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ ریاست اس حد تک جا سکتی ہے کہ وہ عمران خان کو اس طرح سے ایلیمنیٹ کرے عدالتوں کے ذریعے، یا میڈیکلی یا کیمیکلی یا بایولوجیکلی ہٹ کرے؟ نہیں، میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے طاقتور. دیکھیں بھٹو صاحب کو تو اس لیے پھانسی لگایا گیا تھا کہ ان کی انپریسیڈنٹڈ فالوئنگ تھی، اور اس زمانے میں حالات مختلف تھے، تو ان کو پھانسی لگا دیا گیا. اب یہ زمانہ گزر گیا. یہ ٹرائل جب مشرف صاحب کو کہا گیا تو انہوں نے کوشش کی کہ بھٹو صاحب نواز شریف صاحب کو تیارہ کے پھانسی لگائی جائے، تو ان کے ساتھی بھی آڑے آ گئے اور ججوں نے بھی اتفاق نہیں کیا، جس سے ان کو عمر قید کی سزا ہوئی اور پھر جلا وطن کر دیے گئے، اور دوسری بار بھی ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. تو میرا خیال میں اب یہ مارنے مرانے والا جو زمانہ ہے وہ گزر گیا ہے، جیل میں رکھنے کا رواج رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو جیل کے مینولز ہیں یا جو لوگ بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے اوپر یہ الزام آئے کہ ان کو مار دیا گیا یا ان کو سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جیل مینولز کے مطابق، جیل مینولز کو بہت اچھے نہیں ہوتے، ہم بھی جیلوں میں رہے ہیں، کہ اگر آپ سمجھیں کہ جیل کے مینول بہت اچھے ہیں، وہاں پہ ایسے ہی بیٹھے جیسے آپ ہیں اور بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. جیل ہی ہوتی ہے، اس کے قوانین و ضوابط ہیں کہ صبح جب سن رائز ہونا ہے تو آپ کو کمرے سے نکال دیا جانا ہے، سن سیٹ سے پہلے بند کر دیا جانا ہے. اس دوران میں کتنے دن کتنے لوگوں کو ملنا ہے، کتنے دن کیا کھانا ملنا ہے. جو بیٹر کلاس ہے اس کی سہولتیں کیا ہیں، اس میں 12 آئٹم ملنے ہیں، آپ کو بیڈ ملنا ہے، چمچ ملنا ہے، گلاس ملنا ہے، پلیٹ ملنی ہے، یا واٹ ایور. لیکن اس کے باوجود بھی جیل ہی ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں پہ جتنی بھی سہولتیں مل جائیں، ذہنی طور پر انسان ایک قیدی ہوتا ہے، اور قیدی کبھی خوش یا مطمئن نہیں ہوتا، وہ مایوس ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کے شعبے کی بھی ہیں، اور لاہور کے لیے وہ شی ہیپن ٹو بی اے ویری کائنڈ سول. میں کیونکہ کچھ فیملی کے میرے میٹرنٹی کے اندر انہوں نے مجھے اپنی وہ دیں، اپنی ایکسپرٹ سروسز دیں. آئی نو ہر پرسنلی، شی از اے بیوٹیفل لیڈی. اور جتنے وہ بلکہ کہتے ہیں نا ان کے حلقے کے اندر کہ آدھا پونا لاہور جو ہے ان کے ہاتھوں سے میں پیدا ہوا. تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ان کی جو ایج ہے، پھر کینسر سروائیور ہیں، پھر ان کی پنجاب کی لاہور کی عوام کے لیے جو خدمات ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب کو پرٹیکولرلی اس کے اندر کچھ تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور ان کو کچھ جیسچر ایسا شو کرنا چاہیے تھا کہ ریاست بھی اپنی وہ جو ایک کڑی گرفت ہے وہ تھوڑی سی نرم کرتی؟ دیکھیں میاں صاحب تو کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہے نہیں، قانون کے حوالے ہوئی ہیں وہ. آپ نے اپنی رائے کا، لیکن وہ دیکھیں نا میاں صاحب بھی قانون کے حوالے رہے، زرداری صاحب بھی رہے، بی بی بھی قانون کے حوالے رہے نا یار. 2 سال جیلوں میں رہے، پھر ان کے اسپتالوں میں داخل ہوئے، ابھی بھی داخل رہی ہیں میڈم بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی ایک رائے ہے اور میری رائے اس سے مختلف ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو 9 مئی کو اور اس سے پہلے جو کچھ تھا اس میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. وہ تو ویڈیوز کے اندر روک رہی ہیں اندر مت جاؤ، اندر داخل نہ ہو، اندر داخل. وہ ایک ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے اپنے عباد اللہ وغیرہ تھے، ان کے اپنے ساتھ مینیجر اور ساتھ ساتھی، ان سب کی اسٹیٹمنٹس، ان کی لوکیشنز، ان کے جو ٹیلی فون کالز ہیں، ان ساروں میں جیو فینسنگ میں، ساروں میں
جو لوگ دیکھیں نا، جن لوگوں کو جس میں اعجاز چودھری فزیکلی تو وہ لوگ موجود تھے وہاں پہ، محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب تھے، یہ سب لوگ وہاں موجود بھی تھے. بٹ 2 سال کے اندر ابھی تک کوئی ویژول ایویڈنس کیوں نہیں دیا ہمارے اداروں نے یا پروسیکیوشن؟ جو گواہ پیش ہو گئے ہیں جن کی ضرورت تھی وہ گواہ پیش ہو گئے، ان کو سزائیں ہو گئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 9 تاریخ کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا اہم کردار تھیں، اس میں شریک تھیں، کیونکہ ذہنی طور پر میں ان کو جانتا ہوں، میری استاد بھی رہی ہیں. اچھا. ذہنی طور پر جس طرح وہ سوچتی تھیں، سمجھتی تھیں اور عمل کرتی تھیں اور اپنے مخالفین کے بارے میں اقدامات کرتی تھیں، اچھا، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ ان پہ صحیح لگے تھے اور انہوں نے یہ تمام اقدامات میں وہ شریک تھیں. ڈاکٹر صاحب ویژول ثبوت کیوں نہیں پروڈیوس کیا ہے؟ تو یہ تو پھر ہمیں پوری دنیا کو دکھا کے وہ کر دینا چاہیے تھا. آج دن تک وہ CCTV کیوں نہیں آ رہی کور کمانڈر ہاؤس کی؟ پہلی بات تو یہ کہ نہیں، کور کمانڈر ہاؤس کے بعد تو جو بندے اکٹھے ہوئے تھے آپ دیکھا تھا 2800 یا 3000 بندے تھے. اور یہاں وہ جو جتنی ویڈیوز آئی ہیں جس میں وہ پیٹے کو اچھال رہا ہے، کوئی ٹوپی اچھال رہا ہے، کوئی چوری کر کے بھاگ رہا ہے، اس طرح بہت سی چیزیں آئی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آئیں. اور ان کے جن لوگوں کو جیسے کوئی بندہ ایک گلدان اٹھا کے لے جا رہا ہے تو اس کو 3 سال سزا ہوئی ہے، کوئی مور لے گیا، ہاں، تو اس کے مطابق جو جرم تھا اس کے مطابق سزا ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ ان کے تعریف کر رہے تھے تو میں نے کہا میرا اس سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو عادات تھیں یا ان کی ذہنی سوچ تھی وہ متشددانہ تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے سیاسی جو ان کا کیریئر تھا میڈیکل ایسوسیشن کا، اس میں بھی اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتی تھیں. ان کے بارے میں عدالتوں میں جانا اور اس طرح کے اقدامات کرنا ان کی روایت تھی. تو یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو شرمناک واقع ہوئے تھے اس کی تو آپ بھی مذمت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں کہ یار آپ دیکھیں کہ شہیدوں کی یادگاریں ہیں، جرنیلوں کی وردیاں ہیں، یہ کام تو انڈیا نہیں کر سکا. بڑے بڑے جہاز جو تھے ہمارے یادگاروں کو وہ گرا دیے، جلا دیے. پتہ نہیں جو بھی دیکھا آپ نے، سارا ٹی وی آپ دیکھ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک شرمناک واقعہ تھا اور یہ کبھی دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے جو ہماری جگ ہنسائی ہوئی ہے اور دنیا پوری میں، یعنی انڈین چینلز میں جاتا ہوں جس میں ارنب گوسوامی کے شو میں، میجر گورو کے سب، تو وہ ہمیں کہتے تھے بھائی یہ تو ہمارا کام تو آپ کے لوگوں نے خود کر دیا ہے، یہ ہم نہیں کر سکے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے انتشار پسندی کرتے ہیں، ملک کی حرمت، ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، ان کو سخت سزائیں ملنی چاہیے. اچھا، آپ اس کے حق میں؟ بالحق میں. اچھا، وہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ بڑا کمپرومائز ہو چکا ہے. ہم اگر جو کیا کہتے ہیں نستعلیقی قسم کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں، اگر ان کی تحریریں پڑھیں یا ان کی ہم رپورٹنگ سنیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ایک کنسرنڈ پاکستانی کی حیثیت سے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ آل دیٹ؟ 1952 میں کیا ہوا تھا، جسٹس منیر صاحب نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر حالات کے، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ چینجز ریپڈ ہو رہی ہیں. عدالتوں کی چینج 10 سال میں ہوتی تھی، اب دنوں میں ہو رہی ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو خیر اگلا مرحلہ ہے کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں اس سے پہلے مرحلے پہ آتا ہوں کہ کیا عدالتوں میں جن لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں؟ اگر ان کی وہ پروڈکٹیوٹی دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے بالکل نہیں. میں تو یعنی وہ جو پروسیس ہے میں اس پہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے AC بھرتی کرنا ہے نا، آپ نے ASP بھرتی کرنا ہے، آپ نے لیفٹنٹ بھرتی کرنا ہے، اس کا ایک ایگزام ہے اور ٹف ایگزام ہے. ہزاروں میں سے 100 لوگ 150 لوگ درجن وہ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری میں بھی ابھی ہمیں کوئی ایسا سسٹم لانا پڑے گا کہ جس میں کمپیٹنٹ، آنیسٹ اور تعلیم یافتہ لوگ ایک خاص فلٹر سے گزر کے آئیں، وہ صرف سیاسی بنیادوں پہ بھرتی نہ ہو. اچھا، ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے اور آپ کے پاس کیا انسائڈ انفارمیشن ہے؟ میاں صاحب از ہیپی ود دی ایکسٹینشن، دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے؟ چھوٹے میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور میاں صاحب کی اب طبیعت سنا ہے خراب ہے تو وہ باہر جا رہے ہیں تاکہ ایکسٹینشن کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کر سکیں. یہ ساری خبریں کیا ہیں مامن؟ واٹ از یور انسائٹ؟ ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے نا وہ فوری نہیں ہے، کیونکہ جب سے ٹینیور 5 سال کیا گیا ہے تو ان کی 27 تک تو جاب ہے آرمی چیف کی. اس کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو دیکھنا اسمبلی سے بل پاس ہو گیا. اس طرح ایئر چیف کی بھی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تو 5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ 27 میں مکمل ہوگا، اس کے بعد سوال آئے گا ایکسٹینشن کا.
تو ابھی ایکسٹینشن کی کوئی میاں صاحب کو مطلب انکمفرٹیبلٹی نہیں ہے ان کی. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز جو عمران خان کی حکومت پہ الزام لگتا تھا وہ یہ کہ ان کی حکومت کو ایجنسیز چلا رہی تھی اور وہ بیساکھیوں کی طرح ان کو لے کے چل رہے تھے. اسی طرح سے اب جو وفاق ہے, وفاق کی گورنمنٹ میاں چھوٹے میاں صاحب ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا مخالفوں نے ان کے کیا کیا نہیں ان کو کہہ دیا, کیا کہ بلکہ آپ نے سویلین سپریمیسی کا ذکر کیا تو بڑا پریشانی سی بھی ہوتی ہے کہ بینگ سویلین ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہمیشہ سے ویک اور آئی مین کمپرومائز قسم کی کنڈیشنز میں ہی کیوں کام کرتا. میاں صاحب کو یہ احساس نہیں ہوتا؟ دیکھیں کیونکہ ہمارا نا سیاست ڈیولپ نہیں ہو سکی کلچرلی. 56 کے بعد پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہوا نہیں ہے, یعنی اس کو کہیں نہ کہیں مشکلات پیش آتی رہیں. کبھی وہاں پہ مارشل لا آ گیا تو الٹیمیٹلی یہ دیکھا گیا کہ پیورلی پولیٹیکل یا پیورلی فوجی دونوں نظام کامیاب نہیں ہو رہے. تو پھر ایک نیا نظام ہائبرڈ نظام آیا جس کو ٹرائل کیا گیا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ نئے نظام کو چند تبدیلیوں کے ساتھ چلایا جائے تو اس کے بہتر رزلٹ ہو سکتے ہیں. اور وہ تبدیلیاں یہ ہیں کہ ساری قوت طاقت سول بیوروکریسی کو یا فیصلہ سازی کی طاقت دینے کے بجائے جو مختلف شعبے ہیں اس میں فیصلہ سازی کے لیے, پالیسی سازی کے لیے جو ماہرین ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, ان کو رکھا جائے اور ان سے رائے لی جائے اور پالیسی بنائی جائے کہ بھائی شارٹ ٹرم مسائل کیا ہیں, مڈ ٹرم کیا ہیں, لانگ ٹرم کیا ہیں. تو سیاستدان کیا کریں گے اس سب میں؟ سیاستدان تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سیاستدان پہلے بھی پالیسی نہیں بناتے ہمارے ملک میں. تو کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے ہمارے ملک میں کون بناتا ہے؟ بیوروکریسی بناتی ہے نا آپ کی بیوروکریسی یا جنرلز؟ نہیں, جنرلز تو ایک حصہ ہے اس کا چھوٹا سا. دیکھیں نا اب آپ جنرلز کی بات کریں موجودہ حکومت میں, فرض کریں کھل کے بات کر لیتے ہیں, یہاں پہ کون سے جنرلز ہیں سوائے ایک دو بندوں کے جو اس میں انوالو ہیں؟ عام کور کمانڈر صاحبان یا جی او سی صاحبان یا اس کے علاوہ اور جتنے جرنیل صاحبان ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اپنی فوجی جو ڈیوٹیز ہیں وہ دیتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاست میں دخل اندازی کرے. آپ دیکھیں کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یعنی ایک فلائنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی فوج مداخلت کر رہی ہے, جرنیل یہ کر رہے ہیں. وہ بھائی جرنیلوں کو تو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں, ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ان کو سختی سے احکامات دیے گئے ہیں کہ سیاست میں یا سیولینز کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا آپ نے. تو جو یہ ہائبرڈ سسٹم ہے اس میں پالیسی میکنگ میں چند ٹاپ کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنی رائے دیتے ہیں, شریک مشورہ ہوتے ہیں, فیصلہ سازی میں شریک ہوتے ہیں. کیونکہ اس ملک میں ہمیشہ سے سول بیوروکریسی, آرمی بیوروکریسی اور پولیٹیشنز یہ مل کے فیصلہ کرتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو امیج ہے نا کہ جی جرنیل چلا رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. دو تین بندوں کی انپٹ تو ضرور ہو سکتی ہے, فیصلہ سازی بھی ہو سکتی ہے, لیکن لارجلی خفیہ اداروں وغیرہ کی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسنٹ پچھلے 1.5 سال سے الیکشن کے بعد خفیہ ادارے یا ایجنسیاں جو بھی ہیں انہیں بھی ان کا کردار بھی محدود ہے. وہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر رہی کہ وہ فیصلہ سازی کر رہی ہوں یا وہ حکومت میں شریک ہوں یا وہ سی ایم کو یا پی ایم کو ڈائریکشنز دے رہی ہوں کہ یہ کر دیں فلاں کر دیں. ایک سسٹم بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے چیف سیکرٹری, آئی جی, سیکرٹریز جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو چینج نہیں کیا گیا, ٹرانسفر نہیں کیا گیا, نہ سیاسی بنیاد پہ نہ سفارش کی بنیاد پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن ڈیسیژن میکنگ میں یا پالیسی سازی میں شریک امور ہے. اوکے. اچھا وہ جو میاں صاحب جب آئے 2014 میں جب وہ وزیر اعظم دوبارہ سے بنے, انہوں نے بڑی ڈیئرنس دکھائی اور انہوں نے مشرف کو ٹرائل کیا اور سعد رفیق نے بھی کہا کہ ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ راحیل شریف بیچ میں پڑے اور میاں صاحب مشرف صاحب کو بھیجا گیا, پاکستان سے باہر بھیجا گیا. تو میاں صاحب کو ایک قدم پیچھے آنا پڑا اپنے سٹانس سے. وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا انہوں نے ایک نوشن ہائی کیا تھا وہ ان کو بینر نیچے کرنا پڑا. تو از اٹ پاسبل کہ فیوچر کے اندر اس قسم کا نوشن جو میاں صاحب نے ریز کیا تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچے اور کوئی عامر جس نے یونیفارم میں آئین کو ابیوز کیا ہو وہ ہیلڈ اکاؤنٹیبل ہو عدالتوں کے ذریعے اور اس کی سزا کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے؟ دیکھیں مشرف صاحب کے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کو سزا بھی ہو گئی, ملک سے باہر بھی رہے اور سزا ان کی برقرار رہی.
اور وہ وفات پا کے ہی واپس تشریف لائے. اور وہ ایون تو سیٹھ جیسے وقار سیٹھ نے کہا بھی تھا کہ اگر مر بھی جائے تو پھر بھی لٹکاؤ. لیکن وہ تو خیر میرے خیال میں ماورائے آئین تھا نا, کسی کو لے کے آ جائے. تو پاکستان کے قانون میں تو کوئی ایسی آپشن موجود نہیں ہے کہ مرے ہوئے بندے کو بھی پھانسی لگا دی جائے. میرا خیال ہے جذبات میں تو بندہ کہہ سکتا ہے, لیکن پریکٹیکلی یا لیگلی یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واضح مثال قائم ضرور ہوئی ہے مشرف صاحب کے کیس میں, کہ ان کو سزا ہوئی, برقرار رہی, اور وہ کئی سال تک باہر رہے, پھر وفات کے بعد واپس آئے. تو میرا خیال ہے یہ ایک سبق ہے, اور ضروری نہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جاتی, لیکن سمبولیکلی یہ ثابت ہو گیا کہ قانون سے, آئین سے کوئی ماورا نہیں ہے, اور مشرف صاحب کو بھی سزا دی جا سکتی ہے, چاہے وہ مؤخر ہو جائے اور وہ کچھ عرصے بعد ڈبے میں بند ہو کر واپس آئیں. تو یہ میرا خیال میں ایک لیسن ہے یہ, اور یہ اس سے بہتری ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ڈاکٹر صاحب اتنے مطلب 2 دہائیوں سے تو تقریباً میں آپ کو دیکھ رہا ہوں سیاست میں, اور آپ پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل پنڈت کے ساتھ رہے, میاں نواز شریف صاحب. میاں صاحب جب سے آئے سیاست کے اندر 80 کی دہائی کے آغاز سے, تو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ وینٹی فیئر ہر شعبے کے اندر آئی, ہر شعبے میں. اب بیوروکریسی دیکھ لو, اس وقت بیوروکریسی بڑی سمپل ہوتی تھی, جس زمانے میں آپ کے والد بھی سرکاری افسر تھے. اب بیوروکریٹس V8s میں پھرتے ہیں, فارچونرز میں پھرتے ہیں, اور 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 کروڑ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. تو وہ جو ایک نمود و نمائش کا ایک کلچر تھا وہ بہت اوپر چلا گیا. پھر اسی زمانے کے اندر وہ لفافہ جرنلزم کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا, بیانیے بنانے کی نئی تقدو, اس کے اندر پیسے انوالو کیے گئے. بٹ آپ did you make a lot of money or did you make filthy money out of that cycle or system? آپ نے سوال بڑا معصوم سا کیا ہے. دیکھیں, میرے والد جو سرکاری ملازم تھے, انہوں نے ہمیں رزق حلال کھلایا. تو میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اگر رزق حلال کھایا تو رزق حلال ہی کھائیں, تو اس میں آمیزش کیوں کریں. تو میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی رشوت نہیں لی, اور نہ ہی کبھی کوشش کی. سر آج کل کے بچے تو ایسے ابے کو خود ہی سنسار کر دیتے ہیں. نہیں, لیکن اللہ کا کرم دیکھیں, اگر آپ کے پاس, میں نے پہلے کہا قناعت کی بات ہے, اگر آپ کے پاس رہنے کو گھر ہے, چلانے کو گاڑی ہے, سونے کو بستر ہے, اور بچوں کو پڑھانے کے لیے مواقع میسر ہیں, اور زندگی کے وہ تمام سہولتیں میسر ہیں جو پاکستان کے 85% عوام کو میسر نہیں ہے, تو میرا خیال میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس سے زیادہ تو لالچ ہی ہو سکتا ہے جو بچے بھی خراب کرے گا, اور آخر میں جا کے قبر میں بھی الٹے جوتے پڑیں گے. نہیں, لیکن یہ جو ہمارے لیڈرز نے ہمیں زندگی ایک گزار کے دکھائی کہ 2 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, 10 لاکھ کا سوٹ پہنا ہوا ہے, 5 لاکھ کا جوتا ہے, 20-25 لاکھ کا ہینڈ بیگ ہے, تو یہ جو لائف سٹائل ہے یہ آپ کو میسمرائز نہیں کرتا؟ میں کبھی نا اس سے امپریس نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ مجھے کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑی گاڑیاں یا گھڑیاں, یہ مجھے امپریس نہیں کرتی ذاتی طور پہ, اور میں اس سے کسی آدمی کی عزت میں اضافہ بھی نہیں سمجھتا. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اچھے مسلمان ہیں تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ خرچ کریں, لیکن اسراف کے بجائے اعتدال اختیار کر لیا جائے تو بہتر ہے. ایک آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا سرکاری ملازمین کا. دیکھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سرکاری ملازمین کی آسٹیرٹی بڑی ضروری ہے, کیونکہ ملک کے حالات فائنینشیل اچھے نہیں ہیں. تو یہ سرکاری افسروں کو بڑی بڑی گاڑیاں دینا, بڑے بڑے گارڈز, بڑے بڑے گھر, اس کلچر کو تبدیل کرنا, گورا کلچر تھا یہ تو, انگریز سرکار کا کلچر تھا, اس کو بدل دینا چاہیے. اور آسٹیرٹی میں اس کے بہت سے طریقے ہیں. فرض کریں ایک گاڑی سرکاری لیا آپ نے, اچھی گاڑی لے دی, اس کو بجائے پول میں رکھنے کے افسر کے حوالے کریں, مونیٹائز کر دیں, کس کاٹے تنخواہ سے گاڑی اس کے حوالے کریں, تاکہ اس کو سنبھالے گا بھی, چلائے گا بھی. اس طرح دفتر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے دفتر ہیں, ایون آج کل تو یہ حالت ہے کہ تھانے میں چلے جائیں, تھانہ لگتا ہے کہ کوئی اسٹوڈیو ہے, لیکن تھانے کی بیک پہ جائیں تو وہی رشوت ہے اور وہی ٹارچر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مصنوعی آپ نے کہا بیوٹیفکیشن ہے, یہ ہماری ذہنی پسماندگی ہے, اور اس میں حکومت کو چاہیے کہ IMF بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی آسٹیرٹی کریں, اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے نان ڈیولپمنٹل یہ کم کریں. بٹ یہ ہماری اشرافیہ نے تو 25 کروڑ عوام کے منہ پہ چپیڑ نہیں لگائی. وہ ججز کی 25 لاکھ تنخواہ, جرنیلوں کی مراحتیں دیکھیں تو وہ بھی 25 لاکھ سے اوپر چلے, بیوروکریٹس, پھر ان کے بچوں کے لیے الگ گاڑیاں, اور وہ 4-4 ہزار CC کاروں میں ان کے بچے اسکول آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, 8-8 گھنٹے AC چلا کے کھڑے. یہ نا کہ آسٹیرٹی کر لیں,
گاڑی میں چاہے وہ بھاڑ میں جائیں اسکول چھوڑ کے, لیکن گاڑی ان کو دے دیں, سرکار کے کھاتے میں نہ رہے. تو دیکھیں نا اب یورپ میں, جو لندن میں, امریکہ میں سرکاری گاڑیاں بہت کم ہیں. میں ایز چیئرمین حلال احمر جاتا تھا یو کے, تو مجھے وہ لینے آتے تھے جی کہ آپ انڈر گراؤنڈ ٹرین پہ آ جائیں فلانے اسٹیشن پہ. اس اسٹیشن سے دوسری ٹرین پہ بٹھا کے آگے لیڈز لے گئے. لیڈز سے آگے ایک گاؤں میں جانا تھا تو وہاں ٹرین نہیں تھی تو ٹیکسی پہ لے گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ اگر گاڑیوں کا شوق ہے, گاڑی خریدیں لیکن مناسب, اور اس کو مونیٹائز کر دیں. اور یہ جو عیاشیاں ہیں یہ ہمیں بند کرنا ہوگی, کیونکہ آسٹیرٹی کرنی ہوگی. ہم یہ بوجھ جو ہے نا اپنے سر پہ لاد نہیں سکتے کہ سرکاری افسروں کی گاڑیاں, گھر, محلات, دفتر, یہ بوجھ ہیں, یہ بہتر ہے خود اتار دیں. اچھا, یہ آپ نے بڑی قیمتی بات کی. تو ہاؤ دس از گوئنگ ٹو اسٹارٹ, ہو از گوئنگ ٹو ایکسلریٹ آل دیٹ؟ دیکھیے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور سارے وزرائے اعلیٰ یہ کام فوری کر سکتے ہیں کہ آسٹیرٹی کا آرڈر جاری کریں, اور جو گاڑیاں آ گئیں وہ تو آ گئیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ ایسے ایسے افسر ہیں پنجاب میں جن کے پاس 25 کروڑ کی بام پروف گاڑی ہیں. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ان کو کس نے کیا مارنا ہے بھائی. اچھا, لیکن بہرحال اگر چیف منسٹر, پرائم منسٹر یہ چاہیں تو آسٹیرٹی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, اس میں ایک صدر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو بجٹ ہے 2 بلین ہے. گورنر ہاؤس ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا بھی اربوں کا بجٹ ہے. تو بھائی اس کو سر یہ کور کمانڈر ہاؤس کے کچن کا روز کا خرچہ آپ دیکھ لیں. گورنر ہاؤس کا آپ نے ذکر کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے جو وہ ہمارے انگریز کی غلامی کے سمبلس تھے وہ تو آج بھی روزانہ کے حساب سے, میرا خیال ہے انگریز بھی وہ چیزیں تصور نہیں کر سکتے ہوں گے جو آج کل لوگ لے رہے ہیں. انگریز بھی اگر دوبارہ آ جائے تو واپس نہیں جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحبان جو ہیں, اور یہ اگر آسٹیرٹی کر دیں تو اگر جو گاڑیاں آ گئیں اس کے بعد بین کر دیں, اور پھر اگلے 1-2 سال میں گریجولی ایکسپینڈیچر کم کر دیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. احمد عمران خان کو خبریں ڈیجیٹل کے اس پوڈ کاسٹ میں سے اجازت دیں. اللہ حافظ.